بنگلے کے اندر موجود چھوٹے سے لان میں ایک مالی اپنے کام میں مصروف تھا۔ فرقان نے پورچ میں ایک ملازم کے ساتھ دعا سلام کی اور پھر وہ مزید کچھ آگے چلتا ہوا ایک دروازے کے سامنے پہنچ گیا اور وہاں اس نے اپنا جوتا اتار دیا۔ وہاں پہلے بھی بہت سے جوتے پڑے تھے۔ اندر سے باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سالار نے بھی دیکھا دیکھی اپنے جوتے اتار دیے۔ سالار نے ایک قدم اس کے پیچھے اندر رکھتے ہوئے ایک ہی نظر میں پورے کمرے کا جائزہ لے لیا۔ وہ ایک کشادہ کمرہ تھا جس کے اندر کارپیٹ بچھا ہوا تھا اور بہت سے فلور کشنز بھی پڑے ہوئے تھے۔ کمرے میں فرنیچر کے نام پر صرف چند معمولی سی چیزیں تھیں اور دیواروں پر کچھ قرآنی آیات لگائی گئی تھیں۔ کمرے میں 20-25 کے قریب مرد تھے جو آپس میں گفتگو میں مصروف تھے۔ فرقان نے اندر داخل ہوتے ہی بلند آواز میں سلام کیا اور پھر چند لوگوں کے ساتھ کچھ خیر مقدمی کلمات کا تبادلہ کیا۔ پھر وہ ایک خالی کونے میں بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر سبط علی کہاں ہیں؟ سالار نے اس کے قریب بیٹھے ہوئے مدھم آواز میں پوچھا۔ 8 بجتے ہی وہ اندر آ جائیں گے، ابھی تو صرف 7:50 ہوئے ہیں، فرقان نے اسے کہا۔ سالار گردن ہلا کر کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا جائزہ لینے لگا۔ وہاں ہر عمر کا فرد موجود تھا، چند ٹین ایجرز لڑکے، اس کے ہم عمر افراد، فرقان کی عمر کے لوگ، ادھیڑ عمر کے لوگ اور کچھ عمر رسیدہ بھی۔ فرقان اپنی دائیں طرف بیٹھے کسی آدمی کے ساتھ مصروف گفتگو تھا۔ ٹھیک 8 بجے اس نے 60-65 سال کے ایک آدمی کو ایک اندرونی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس کی توقع کے برعکس وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی بھی استقبال کے لیے احتراماً کھڑا نہیں ہوا۔ آنے والے نے ہی سلام میں پہل کی تھی، جس کا جواب وہاں موجود لوگوں نے دیا۔ آنے والے کے لیے احتراماً کھڑے نہ ہونے کے باوجود اب اچانک وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی نشست کے انداز میں سالار احترام دیکھ رہا تھا۔ وہ سب یکدم بہت چوکنے اور محتاط نظر آنے لگے تھے۔ آنے والے یقیناً ڈاکٹر سبط علی تھے۔ وہ کمرے کی ایک دیوار کے سامنے اس مخصوص جگہ پر بیٹھ گئے جسے شاید انہی کے لیے چھوڑا گیا تھا۔ وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھے۔ ان کی رنگت سرخ و سفید تھی۔ وہ یقیناً جوانی میں بہت خوبصورت ہوں گے۔ ان کے چہرے پر موجود داڑھی بہت لمبی نہیں تھی، مگر بہت گھنی اور نفاست سے تراشی گئی تھی۔ داڑھی مکمل طور پر سفید نہیں ہوئی تھی اور کچھ یہی حال ان کے سر کے بالوں کا بھی تھا۔ سفید اور سیاہ کے امتزاج نے ان کے چہرے اور سر پر موجود بالوں کو بہت باوقار دکھایا تھا۔ وہ وہاں بیٹھ کر دائیں طرف موجود کسی آدمی کا حال دریافت کر رہے تھے۔ شاید وہ کسی بیماری سے اٹھ کر آیا تھا۔ سالار نے چند ہی لمحوں میں ان کے سراپے کا جائزہ لے لیا تھا اور وہ فرقان باقی لوگوں کے عقب میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر سبط علی نے اپنا لیکچر کا آغاز کیا۔ ان کا لب و لہجہ بے حد شائستہ تھا اور انداز دھیما تھا۔ کمرے میں مکمل سکوت تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی بھی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ سالار کو ان کی ابتدائی چند جملوں سے ہی اندازہ ہو گیا تھا وہ ایک غیر معمولی عالم کے سامنے بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر سبط علی شکر کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز سے گزرتا ہے، کبھی کمال کی بلندیوں کو جا چھوتا ہے، کبھی زوال کی گہرائیوں تک جا پہنچتا ہے۔ ساری زندگی وہ انہی دونوں انتہاؤں کے درمیان سفر کرتا رہتا ہے، اور جس راستے پر وہ سفر کرتا ہے وہ شکر کا ہوتا ہے یا ناشکری کا۔ کچھ خوش قسمت ہوتے ہیں، وہ زوال کی طرف جائیں یا کمال کی طرف جائیں، وہ صرف شکر کے راستے پر ہی سفر کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف ناشکری کے راستے پر سفر کرتے ہیں، چاہے وہ زوال حاصل کریں یا کمال، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان دونوں پر سفر کرتے ہیں، کمال کی طرف جاتے ہوئے شکر کے اور زوال کی طرف جاتے ہوئے ناشکری کے۔ انسان اللہ کی ان گنت مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے، مگر مخلوق ہی ہے۔ وہ اپنے خالق پر کوئی حق نہیں رکھتا، صرف فرض رکھتا ہے۔ وہ زمین پر کسی ایسے ٹریک ریکارڈ کے ساتھ نہیں اتارا گیا کہ وہ اللہ سے کسی بھی چیز کو اپنا حق سمجھ کر مطالبہ کر سکے، مگر اس کے باوجود اس پر اللہ نے اپنی رحمت کا آغاز جنت سے کیا، اس پر نعمتوں کی بارش کر دی، اور اس سب کے بدلے میں اس سے صرف ایک چیز کا مطالبہ کیا گیا، شکر کا۔ کیا محسوس کرتے ہیں آپ اگر آپ زندگی میں کسی پر کوئی احسان کریں اور وہ شخص اس احسان کو یاد رکھنے اور آپ کا احسان مند ہونے کی بجائے آپ کو ان مواقعوں کو یاد دلائے جب آپ نے اس پر احسان نہیں کیا تھا، یا آپ کو یہ جتائے کہ آپ کا احسان اس کے لیے کافی نہیں تھا؟ اگر آپ اس کے لیے یہ کر دیتے
یا وہ کر دیتے تو وہ زیادہ خوش ہوتا۔ کیا کریں گے آپ ایسے شخص کے ساتھ؟ دوبارہ احسان کرنا تو ایک طرف، آپ تو شاید اس سے تعلق رکھنا تک ناپسند کریں۔ ہم اللہ کے ساتھ یہی کرتے ہیں، اس کی نعمتوں اور رحمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے ہم ان چیزوں کے نہ ملنے پر تڑپتے رہتے ہیں جنہیں ہم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ پھر بھی رحیم ہے اور ہم پر اپنی نعمتیں نازل کرتا رہتا ہے، ان کی تعداد میں ہمارے اعمال کے مطابق کمی بیشی کرتا رہتا ہے، مگر ان کا سلسلہ کبھی مکمل طور پر منقطع نہیں کرتا۔ سالار پلکیں جھپکائے بغیر ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوے کے علاوہ اور کچھ نہیں آنے دیتی۔ اگر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت نہ ہو تو ہمیں انسانوں کا شکریہ ادا کرنے کی بھی عادت نہیں پڑے گی۔ اگر ہمیں خالق کے احسانوں کو یاد رکھنے کی عادت نہ ہو تو ہم کسی مخلوق کے احسان کو بھی یاد رکھنے کی عادت نہیں سیکھ سکتے۔ سالار نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ناشکری کیا ہوتی ہے کوئی اس سے زیادہ اچھی طرح نہیں جان سکتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر آنکھیں کھول کر ڈاکٹر سبط علی کو دیکھا۔ پورے 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے اپنا لیکچر ختم کیا۔ کچھ لوگوں نے ان سے سوال کیے، پھر لوگ باری باری اٹھ کر جانے لگے۔ باہر سڑک پر لوگ اپنی گاڑیوں پر بیٹھ رہے تھے، وہ بھی اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ رات اب گہری ہو رہی تھی۔ سالار کے کانوں میں ابھی بھی ڈاکٹر سبط علی کی باتیں گونج رہی تھیں۔ فرقان گاڑی سٹارٹ کر کے واپسی کا سفر شروع کر چکا تھا۔ 7 دن پہلے وہ فرقان نامی کسی شخص سے واقف تک نہیں تھا، اور 7 دن میں اس نے اس کے ساتھ تعلقات کی بڑی سی سیڑھیاں طے کر لی تھیں۔ اسے حیرت تھی، وہ لوگوں کا عادی نہیں تھا۔ کچھ تعلقات اور روابط اوپر کہیں طے کیے گئے تھے، کس وقت، کون سے، کہاں، کس لیے، وہ زندگی میں کیا تبدیلی لے آئے گا، یہ سب۔ وہ صرف 1 دن کے لیے لاہور آیا تھا، مگر وہ پاکستان میں اپنے قیام کے باقی دن اسلام آباد کی بجائے لاہور میں ہی رہا، اور باقی کے دن وہ ہر روز فرقان کے ساتھ ڈاکٹر سبط علی کے پاس جاتا رہا۔ وہ 1 دن بھی ان سے براہ راست نہیں ملا، صرف ان کا لیکچر سنتا اور اٹھ کر آ جاتا۔ ڈاکٹر سبط علی کی زندگی کا بڑا حصہ مختلف یورپی ممالک کی یونیورسٹیز میں اسلامک اسٹڈیز اور اسلامک ہسٹری کی تعلیم دینے میں گزرا تھا۔ پچھلے 10-12 سال سے وہ پاکستان میں یہاں کی ایک یونیورسٹی سے وابستہ تھے، اور فرقان تقریباً اتنا ہی عرصے سے انہیں جانتا تھا۔ کس دن اسے لاہور سے اسلام آباد اور پھر وہاں سے واپس واشنگٹن جانا تھا، اس رات پہلی بار وہ لیکچر ختم کرنے کے بعد فرقان کے ساتھ وہاں ٹھہر گیا۔ باری باری تمام لوگ کمرے سے نکل رہے تھے۔ ڈاکٹر سبط علی کھڑے تھے اور کچھ لوگوں سے الوداعی مصافحہ کر رہے تھے۔ فرقان اس کے ساتھ ڈاکٹر سبط علی کی طرف بڑھ گیا۔ ڈاکٹر سبط علی کے چہرے پر فرقان کو دیکھ کر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں موجود آخری آدمی کو رخصت کر رہے تھے۔ کیسے ہیں آپ فرقان صاحب؟ انہوں نے فرقان کو مخاطب کیا۔ بڑے دنوں کے بعد رکے آپ یہاں؟ فرقان نے کوئی وضاحت دی، پھر سالار کا تعارف کروایا۔ یہ سالار سکندر ہیں، میرے دوست ہیں۔ سالار نے اپنا نام سنتے ہی انہیں یکدم چونکتے دیکھا، اور پھر وہ کچھ حیران ہوئے، مگر اگلے ہی لمحے ان کے چہرے پر ایک بار پھر پہلی والی مسکراہٹ تھی۔ فرقان اب اس کا تفصیلی تعارف کروا رہا تھا۔ آئیے بیٹھیے، ڈاکٹر سبط علی نے فرشی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ فرقان اور وہ ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ وہ فرقان کے ساتھ اس کے پروجیکٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ سالار خاموشی سے باری باری ان دونوں کے چہرے دیکھتا رہا۔ گفتگو کے دوران ہی ان کا ملازم اندر آیا اور انہوں نے اسے کھانا لانے کے لیے کہا۔ ملازم نے اس کمرے میں دسترخوان بچھا کر کھانا لگا دیا۔ فرقان یقیناً پہلے بھی وہاں کئی بار کھانا کھا چکا تھا۔ وہ جب ہاتھ دھو کر کھانا کھانے کے لیے واپس کمرے میں پہنچا اور دسترخوان پر بیٹھا تو ڈاکٹر سبط علی نے اچانک اسے مخاطب کیا۔ آپ مسکراتے نہیں ہیں سالار؟ وہ ان کے سوال سے زیادہ سوال کی نوعیت پر گڑبڑا گیا۔ کچھ ہونک سا وہ انہیں دیکھتا رہا۔ اس عمر میں اتنی سنجیدگی تو کوئی مناسب بات نہیں۔ سالار کچھ حیرانی سے مسکرایا۔ 15-20 منٹ کی ملاقات میں وہ یہ کیسے جان گئے تھے کہ وہ مسکرانے کا عادی نہیں رہا تھا؟ وہ فرقان کی طرف دیکھ کر کچھ جھنجھلایا، پھر اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ آسان کام ثابت نہیں ہوا۔ کیا میرا چہرہ
میری ہر احساس کو ظاہر کر رہا ہے۔ فرقان اور اب ڈاکٹر سبط علی بھی میری سنجیدگی کی وجہ جاننا چاہتے ہیں۔ اس نے سوچا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اتنا سنجیدہ نہیں ہوں۔ اس نے ڈاکٹر سبط علی سے زیادہ جیسے خود کو بتایا۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو، ڈاکٹر سبط علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کھانے کے بعد دونوں کو رخصت کرنے سے پہلے وہ اندر گئے۔ واپسی پر ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ وہ کتاب انہوں نے سالار کی طرف بڑھائی۔ آپ کا تعلق معاشیات سے ہے۔ کچھ عرصے پہلے میں نے اسلامی اقتصادیات کے بارے میں یہ کتاب لکھی ہے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ اسے پڑھیں تاکہ آپ کو اسلامی اقتصادی نظام کے بارے میں بھی کچھ واقفیت حاصل ہو۔ سالار نے کتاب ان کے ہاتھ سے پکڑ لی۔ کتاب پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اس نے مدھم آواز میں ڈاکٹر سبط علی سے کہا، میں واپس جا کر بھی آپ سے رابطہ رکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے صرف اقتصادیات کے بارے میں نہیں سیکھنا چاہتا، میں اور بھی بہت کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر سبط علی نے نرمی سے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ ڈاکٹر سبط علی صاحب کے پاس جتنے لوگ بھی آتے ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے کمیونٹی ورک سے وابستہ ہیں۔ کچھ پہلے ہی اس کام میں انوالو ہوتے ہیں اور جو پہلے نہیں ہوتے وہ بعد میں ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر سبط علی سے پہلی ملاقات کے بعد فرقان نے اسے بتایا، ان کے پاس آنے والے زیادہ تر بہت کوالیفائڈ لوگ ہیں، بڑے بڑے اداروں سے وابستہ ہیں۔ میں بھی اتفاقاً ہی ان کے پاس جانا شروع ہوا۔ لندن میں ایک بار ان کا لیکچر سننے کا اتفاق ہوا، پھر پاکستان آنے پر ایک دوست کے توسط سے ان سے ملنے کا موقع ملا، اور اس کے بعد میں ان کے پاس جاتا رہا، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کے بارے میں میرے نظریات پہلے کی نسبت اب بہت صاف اور واضح ہیں۔ ذہنی طور پر میں پہلے کی نسبت اب زیادہ مضبوط ہو گیا ہوں۔ تم اس پروجیکٹ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اس پروجیکٹ میں میری بہت زیادہ مدد ڈاکٹر سبط علی کے پاس آنے والے لوگوں نے بھی کی۔ بہت ساری سہولیات انہی لوگوں نے فراہم کی، اور میں یہاں اس قسم کے پروجیکٹس پر کام کرنے والا واحد نہیں ہوں، اور ہم ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اس مدد کی نوعیت مختلف ہوتی ہے مگر مقصد ایک ہی ہوتا ہے، ہم اس ملک کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ سالار نے اس کے آخری جملے پر عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ اتنا آسان تو نہیں ہے۔ ہاں، ہم جانتے ہیں یہ آسان نہیں ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں یہ سب ہماری زندگیوں میں نہیں ہوگا، مگر ہم وہ بنیاد ضرور فراہم کرنا چاہتے ہیں جن پر ہمارے بچے اور ان کے بعد والی نسل تعمیر کرتی رہے۔ وہ اندھیرے میں ٹام ٹوئیاں نہ مارتی رہیں۔ کم از کم مرتے ہوئے ہم لوگوں کو یہ احساس تو نہیں ہوگا کہ ہم لوگوں نے تماشائیوں جیسی زندگی گزار دی۔ ہمارے بہت سے لوگوں کی طرح ہم بھی صرف تنقید کرتے رہے، خرابیوں پر انگلیاں اٹھاتے رہے۔ اسلام کو صرف مسجد کی حد تک ہی محدود کر کے نہیں بیٹھے رہے، اپنے اور دوسروں کی زندگیوں میں ہم نے کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کی۔ وہ حیرانی سے فرقان کا چہرہ دیکھتا رہا تھا۔ امامہ ہاشم، جلال انصر، ساتھ کے بعد وہ ایک اور مسلمان کو دیکھ رہا تھا، ایک اور پریکٹیکل مسلمان کو۔ وہ مسلمانوں کی ایک اور قسم سے آگاہ ہو رہا تھا، وہ مسلمان جو دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا جانتے تھے۔ وہ دونوں انتہاؤں کے بیچ کے راستے کو پہچانتے تھے اور ان پر چلنے کا طریقہ جانتے تھے، اور بری طرح الجھا۔ تم نے میری آفر کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اس نے فرقان سے کہا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا میں تم سے کیا چاہتا ہوں۔ تمہاری ضرورت ہے اس ملک کو، یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے اداروں کو۔ تمہیں یہاں آ کر کام کرنا چاہیے۔ سالار اس بات پر ہلکے سے ہنسا۔ تم کبھی اس ٹاپک کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اچھا، میں اس پر سوچوں گا۔ پھر تم میری آفر کے بارے میں کیا کہو گے؟ میرے گاؤں کے قریب ہی ایک اور گاؤں ہے، اسی حالت میں جس حالت میں 10-15 سال پہلے میرا گاؤں تھا۔ میں آج کل کوشش کر رہا تھا کہ کوئی وہاں پر اسکول بنا دے۔ پرائمری اسکول تو گورنمنٹ کا وہاں ہے، مگر آگے کچھ نہیں ہے۔ اگر تم وہاں اسکول شروع کرو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ میں اور میری فیملی تمہاری غیر موجودگی میں اسے دیکھیں گے۔ ہم اسے قائم کرنے میں بھی تمہاری مدد کریں گے، مگر پھر تمہیں خود ہی اسے چلانا ہوگا۔ صرف روپیہ فراہم کرنا کافی نہیں ہوگا۔ فرقان نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا، کل چل سکتے ہو میرے ساتھ وہاں؟ سالار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تمہاری تو فلائٹ ہے کل صبح۔ نہیں، میں 2 دن بعد چلا جاؤں گا۔ ایک بار میں چلا گیا تو فوری طور پر میرے لیے واپس آنا ممکن نہیں رہے گا، اور میں جانے سے پہلے یہ کام شروع کر دینا چاہتا ہوں، اس نے فرقان سے کہا۔ فرقان نے سر ہلا دیا۔ وہ اس رات کی فلائٹ سے اسلام آباد گئے اور پھر رات کو ہی فرقان کے گاؤں چلے گئے۔
رات وہاں قیام کرنے کے بعد صبح فجر کے وقت فرقان کے ساتھ وہ اس گاؤں میں گیا۔ دوپہر 12 بجے تک وہ اس گاؤں کے لوگوں سے ملتے اور وہاں پھرتے رہے۔ وہاں موجود پرائمری اسکول کو دیکھ کر سالار کو یقین نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی حالت سے کچھ بھی لگتا تھا مگر اسکول نہیں۔ فرقان کو اس کی طرح کوئی شوق نہیں لگا تھا۔ وہ وہاں کے حالات سے پہلے ہی بہت اچھی طرح باخبر تھا۔ وہ سال میں 3-4 مرتبہ مختلف دیہاتوں میں میڈیکل کیمپ لگوایا کرتا تھا، اور وہ دیہات کی زندگی میں وہاں کی حالت سے سالار کی نسبت بہت اچھی طرح واقف تھا۔ فرقان کو شام کی فلائٹ سے لاہور جانا تھا۔ وہ لوگ 2 بجے کے قریب وہاں سے اسلام آباد جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اسکول کے اس پروجیکٹ کو شروع کرنے سے پہلے سکندر عثمان سے اس کی بات ہوئی تھی۔ اس نے مختصر الفاظ میں انہیں اس پروجیکٹ کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ کسی مداخلت کے بغیر اس کی بات سنتے رہے۔ پھر انہوں نے بڑی سنجیدگی سے اسے کہا، یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو تم؟ پاپا، میں اس کام کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ لوگوں کو انہوں نے سالار کی بات کاٹ دی۔ میں اسکول کی بات نہیں کر رہا۔ پھر آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ وہ حیران ہوا۔ میں تمہارے لائف سٹائل کی بات کر رہا ہوں۔ میرے لائف سٹائل کو کیا ہوا؟ وہ چونکا۔ سکندر عثمان اسے دیکھنے لگے۔ تم نے قرآن پاک حفظ کرنے کے بارے میں ہمیں اس وقت بتایا جب تم حفظ کر چکے تھے۔ اوکے فائن، میں نے کچھ نہیں کہا۔ تم حج پر جانا چاہتے تھے۔ میرے اس سلسلے میں کچھ تحفظات تھے، مگر میں نے تمہیں نہیں روکا۔ تم نے ہر طرح کی سوشل لائف ختم کر دی۔ میں نے اعتراض نہیں کیا۔ تم مذہب میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لینے لگے۔ نماز شروع کر دی، وہ بھی مسجد میں نے پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ تم نے بزنس کرنے کے بجائے جاب کرنا چاہی، وہ بھی یہاں نہیں امریکہ میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، تمہیں کرنے دی۔ اب تم ایک اسکول کھولنا چاہ رہے ہو۔ اب ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اس تمام معاملے پر کچھ سنجیدگی سے بات کر لیں۔ سکندر عثمان بہت سنجیدہ تھے۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارا یہ لائف سٹائل تمہیں ہمارے سوشل سرکل کے اندر ناقابل قبول بنا دے گا؟ پہلے تم ایک انتہا پر تھے، اب تم دوسری انتہا پر ہو۔ 25-23 سال کی عمر میں جن کاموں میں تم اپنے آپ کو انوالو کر رہے ہو وہ غیر ضروری ہیں۔ تمہیں اپنے کیریئر پر دھیان دینا چاہیے اور اپنے لائف سٹائل میں تبدیلی لانی چاہیے۔ ہم جس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں وہاں مذہب میں ایسی وابستگی بہت سے مسائل پیدا کر دیتی ہے۔ وہ سر جھکائے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اور صرف تمہارے لیے ہی نہیں، ہمارے لیے بھی بہت مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تم خود سوچو، تم لوگوں کو کیا امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہو؟ کل کو ہم یا تم خود جب اپنی کلاس کی کسی اچھی فیملی کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہیں گے تو تمہاری یہ مذہبی وابستگی تمہارے لیے کتنے مسائل پیدا کرے گی، تمہیں اندازہ ہے؟ کوئی بھی فیملی سکندر عثمان کا نام دیکھ کر یا تمہاری کوالیفیکیشن دیکھ کر اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کر دے گی۔ اوپر سے تم نے اس عمر میں سوشل ورک شروع کرنے کی ٹھان لی ہے جب تمہاری عمر کے لوگ اپنے کیریئر کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تم یونیسیف میں بہت سوشل ورک کرتے رہے ہو، اتنا کافی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ تم یہ سب کچھ اپنی پرسنل لائف میں بھی شروع کر دو۔ جو پیسہ تم اس اسکول پر اور لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے ضائع کرو گے، اسے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرو، انہیں آسائش دینے کے لیے، ایک آرام دہ لائف سٹائل دینے کے لیے۔ اپنے آپ پر خرچ کرو۔ 300 سال کی زندگی نہیں ہے تمہاری، پھر اتنی سی عمر میں بڑھاپے کو کیوں سوار کر لیا ہے تم نے؟ ایک حادثہ ہوا، برا ہوا، تم نے سبق سیکھا، بہت اچھا کیا، بس اتنا کافی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس عمر میں تسبیح پڑھ لو۔ وہ رکے۔ کیا میری بات کو سمجھ رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ پاپا، میں نے تسبیح نہیں پڑھی ہے، سالار نے ان کے سوال کا جواب دینے کی بجائے کہا۔ آپ نے زندگی میں توازن رکھنے کی بات کی، میں وہ توازن ہی رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں اپنے کیریئر میں کہاں پر کھڑا ہوں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، میری کارکردگی سے آپ واقف ہیں۔ میں واقف ہوں، اور اسی لیے تم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم اس طرح کی سرگرمیوں میں خود کو انوالو نہ کرو تو تم بہت آگے جا سکتے ہو۔ سکندر نے کہا، میں کہیں نہیں جا سکتا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں گا تو میں کیریئر کے کسی ماؤنٹ ایوریسٹ تک پہنچ جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اس نے توقف سے کہا، تم اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو، اپنی شادی کے بارے میں۔ ایسی اپروچ رکھنے پر تم کو کہاں قبول کیا جائے گا؟ میں نے سوچا ہے پاپا، میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ سکندر ہنسے۔ بچکانہ سوچ ہے، ہر ایک یہی کہتا ہے۔ تمہیں تو اپنا ایڈونچر یاد رکھنا چاہیے۔ ان کا اشارہ کس طرف تھا وہ جانتا تھا۔ وہ بہت دیر کچھ نہیں کہہ سکا۔ یہ بھی نہیں
کہ وہ اس ایڈونچر کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یاد ہے بہت دیر بعد اس نے مدھم آواز میں کہا، میں آپ کے سوشل سرکل میں بہت پہلے ہی مس آؤٹ ہو چکا ہوں اور میں یہاں جگہ بنانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ مجھے اس سوشل سرکل میں کوئی نیا تعلق یا رشتہ بھی قائم نہیں کرنا۔ مجھے پرواہ نہیں کہ لوگ، میرے بہن بھائی میرا مذاق اڑائیں گے یا مجھ پر ہنسیں گے۔ میں اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں۔ جہاں تک سوال اس پروجیکٹ کا ہے، پاپا مجھے اسے شروع کرنے دیں۔ میرے پاس بہت پیسے ہیں۔ اس پروجیکٹ کو شروع کرنے کے بعد بھی مجھے فٹ پاتھ پر رہنا نہیں پڑے گا۔ کچھ لوگوں کو جسم کی بیماری ہوتی ہے، کچھ کو روح کی۔ جسم کی بیماری کے لیے لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، روح کی بیماری کے لیے لوگ وہی کرتے ہیں جو میں کر رہا ہوں، جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس پیسے سے سب کچھ خرید سکتا ہوں، صرف سکون نہیں خرید سکتا۔ زندگی میں پہلی بار میں سکون حاصل کرنے کے لیے اس پیسے کو انویسٹ کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے مجھے سکون مل جائے۔ سکندر عثمان کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس سے کیا کہیں۔